اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں سکون جو رکھا وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں جہاں تم سکون تلاش کر رہے ہو وہاں میں نے رکھا نہیں، جہاں ہے وہاں تم تلاش نہیں کر رہے، میری یاد میں سکون ہے۔ اب یاد سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے، یاد سے مراد نماز بھی ہے، یاد سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور یہ چیزیں یقیناً سکون دلاتی ہیں، یہ چیزیں سکون دلاتی ہیں۔ اللہ نے نماز کے سجدوں میں سکون رکھا ہے اور قرآن کی تلاوت میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اس کے ذکر میں سکون ہے۔ لیکن یاد سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کا استحضار نصیب ہو جائے، یعنی ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ کی یاد آ جائے ہر موقع پر، تو وہ پریشانی سے نکال سکتی ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ پریشان ہونے کی وجہ اللہ پہ یقین کا نہ ہونا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا استحضار ہوگا اور یقین ہوگا تو انسان کو تسلی مل جائے گی کہ نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اس کام کو بنا دیں گے۔ کیونکہ انسان خام و خواہ فکریں سوار کر لیتا ہے، کل کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا، اولاد کی شادیاں آ رہی ہیں، پیسہ کہاں سے آئے گا، یعنی ایکسٹرا فکریں سوار کر کے اپنے آپ کو الجھنوں میں رکھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر اللہ پہ یقین ہوگا تو یہ چیز تسلی دے گی انسان کو کہ تیرے لیے مشکل لگ رہا ہے لیکن اللہ راستہ کھولیں گے، دینے والا وہ ہے۔ اب یقین انسان کی ہمت بندھاتا ہے، ایک تو یہ چیز۔ دوسری پریشانی کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ بھی ہے۔ کسی گناہ میں اللہ نے چین سکون نہیں رکھا، ہر گناہ کے اندر بے چینی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن دنیا دھوکہ ہے اور گناہ کے اندر معمولی سی لذت رکھی گئی ہے جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ سیکنڈوں کی لذت ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے گھنٹوں کی بے چینی ہوتی ہے۔ انسان نے اگر گناہ کر لیا اس کو لذت مل گئی، لیکن لذت تو ملی بہت کم وقت کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو بے چینی ہوگی وہ 24 گھنٹے سوار رہے گی۔ ہر گناہ کا یہی حال ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ جب کسی کو الرجی ہو جائے، کھجلی ہو جائے، تو اس کو کھجانے میں ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے، خود کو وہ کھجاتا رہتا ہے، لیکن کھجانے سے کھجلی ختم نہیں ہوگی، وہ تو اور بڑھ جائے گی اور چمڑی ادھڑ جائے گی۔ ہر گناہ کا یہی حال ہے کہ لذت ہوتی ہے، اس میں انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یار مزہ لے لو، مزہ تو 1 منٹ کا لے گا لیکن 2-3 دن تک دل کے اندر بے چینی رہے گی، دماغ کے اندر بھاری پن رہے گا، تو ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ الجھنیں جو آتی ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، کبھی کبھار گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ ایک یقین کی کمزوری اور دوسرا ہے گناہ، اور کبھی کبھار پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی معمولی سی اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو کہ ہماری شکر کی عادت نہیں ہے، دوسری نعمتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس لیے بندہ پریشان رہتا ہے۔ جس وقت انسان کو اگر کوئی چھوٹی سی پریشانی آئے، کیونکہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں چھوٹی موٹی آزمائشیں ہر ایک پہ آتی ہیں، مختلف شکلوں میں آتی ہیں،
لیکن جس وقت جو پریشانی آ جائے اس وقت اگر انسان دوسری نعمتوں کو سوچے تو اس کو تسلی ملے گی کہ نہیں، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے اوپر ایسے حالات آئے کہ میرے پاؤں میں جوتا پہننے کو میرے پاس پیسے نہیں تھے، گرمی کا موسم تھا اور میں بغیر جوتے کے چل کے مسجد جا رہا تھا، تو دل میں خیال آیا یا اللہ تو نے اپنے دشمنوں کو کتنا نواز رکھا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے گھر کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے۔ یہ دل میں آیا شکوہ۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس کے تو دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس تو چپل نہیں تھا، اس پہ میں شکوہ کر رہا تھا، اے اللہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے کہ تو نے مجھے صحت دی ہے، میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹی موٹی اگر پریشانی کبھی آ جائے اور انسان دوسری نعمتوں کو سوچنے لگ جائے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو کروڑوں میں ہم کسی کو دے نہیں سکتے، ہر آدمی کروڑ پتی ہے۔ اگر ابھی مسجد کے دروازے پہ کوئی مالدار آ کے کھڑا ہو جائے کہ ہم 1 کروڑ روپیہ دینے کو تیار ہیں، کوئی اپنی آنکھ دے دے تو ہم اپنی آنکھ تھوڑی دے دیں گے؟ یعنی نعمتیں اللہ کی کروڑا ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہے جو انسان کو تسلی دیتی ہے۔ دوسرا، اسلام نے جو راستہ بتایا ہے کہ پریشانی کبھی انسان پر آ جائے تو اس کا حل شور کرنا، واویلا کرنا، شکوہ کرنا، لوگوں کو بتانا یہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کا حل چاہتے ہو، اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو صبر کرو۔ صبر ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو اس پریشانی سے نکلوائے گی۔ اسلام نے بار بار صبر کا جو حکم دیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پریشانی آئی ہے تو صبر کر، اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ ساتھ ہو گیا تو تیری پریشانی دور ہو جائے گی، اور اگر پریشانی پہ شکوہ کیا، واویلا کیا، شور کیا، لوگوں کو بتایا تو ہوگی ناشکری۔ ناشکری پہ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی مدد نہیں آئے گی، اور اس کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام نے گہرے راز بتائے، صرف آخرت کی بات نہیں کرتا۔ اس دنیا میں تمہیں چین کیسے ملے، سکون کیسے ملے، عزت کیسے ملے، وقار کیسے ملے، ان سارے ٹاپک پہ اسلام بات کرتا ہے۔ جو ہے اس کے ان سارے راز کو قرآن کھولتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنی عادت بنائیے، غموں میں مسکرانا سیکھیے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تو پریشانیاں تو آئیں گی اس دنیا میں، بڑے بڑے نبیوں پہ آئی، ولیوں پہ آئی، تو ہم کیا چیزیں، لیکن وہ صبر کرتے تھے، وہ مصائب میں مسکرا دیتے تھے، اس سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ غم کے اوپر ماتم کرنے سے غم ہلکا نہیں ہوتا، غم کے اوپر صبر کر کے غموں میں مسکرانے سے انسان غموں سے اور پریشانیوں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے جائز مذاق کو مباح رکھا گیا اسلام میں کہ کبھی کبھار ہنسیے، مسکرائیے، ہمیشہ چہرہ چڑھا کر یا ہمیشہ تصویر لے کے ہمیشہ ہی آپ صرف جو ہے اللہ اللہ نہ کریں، کبھی اپنی اس زندگی کے لیے تھوڑا مسکرائیے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی، تھوڑا مذاق کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذاق ثابت ہیں حدیثوں کے اندر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار دیکھیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مجھے ایک سواری دے دیں۔ تو نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے، یہ جو سواری مانگ رہا ہے نا، اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول، اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے تو آپ اگر دینا چاہیں تو اونٹ دیں، میں تو سواری کے لیے مانگ رہا ہوں، بچے کا میں کیا کروں گا۔ تو نبی نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اب یہ مذاق کیا لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہے، اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔
مراد اونٹ ہی تھا۔ اسی طرح ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اللہ، بوڑھی عورت تھی وہ، اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، جنت کی دعا کریں۔ تو نبی نے مذاق فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اس کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے، فکر میں آ گئی۔ نبی نے فرمایا کیا ہوا، تیرا چہرہ فکر پڑ گیا؟ کہ اللہ کے رسول جنت میں نہیں جاؤں گی۔ فرمایا جنت میں تو جائے گی لیکن جوان ہو کے جائے گی، میں نے یہ کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ انداز ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے صحابہ بتاتے ہیں کہ دائم الفکرہ، مجلس میں ہوتے تھے، فکر سوار ہوتی تھی امت کی کہ یہ بے دینی کا ماحول کیسے ختم ہو، امت میری کیسے راست پہ آ جائے۔ لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکرا کے داخل ہوتے تھے، حالانکہ بڑی ذمہ داری دے کے اللہ نے بھیجا، ساری کائنات کے نبی ہیں، کتنی ان کی فکریں تھیں امت کے لیے، لیکن ان غموں کے اندر مسکرانا یہ نبی کی سنت ہے۔ غموں کے اندر چاروں طرف مصائب تھے، حالات تھے، لیکن اس کے باوجود مسکرانا یہ نبی کی سنت ہے، جس کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھا۔ اللہ نے جن کی مسکراہٹ کو معیار بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا ضحک او اذا تکلم یتلالع فی الجدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے سامنے والی دیواروں پہ پڑتا تھا۔ جن کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھا، اگر وہ مسکرا دیں تو جنت چاند کو درخشانی مل جائے، ہنس دیں تو جنت کو جوانی مل جائے، غصے میں آئیں تو جہنم کو جولانی مل جائے، اور تبسم بکھیر دیں تو موتیوں کو دمک مل جائے، جن کے پسینے کی خوشبو سے پھولوں کو مہک مل جائے۔ ان کی سنت میں آتا ہے کہ وہ اپنے یاروں میں، جانثاروں میں، صحاباؤں میں، اپنے گھر میں جو ہے ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بھی ایک سیرت کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تناول فرما کر کھجور کی گٹھلی حضرت علی کی طرف رکھتے جا رہے تھے۔ حضرت علی بھی کھجور کھا رہے تھے، وہ اپنی گٹھلیاں اپنی طرف رکھ رہے تھے، لیکن نبی جو کھجور کھا رہے تھے اس کی گٹھلیاں حضرت علی کی طرف رکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک جب کھجوریں کھائی تو حضرت علی سے مذاق فرمایا علی آج بہت بھوک لگی ہے تمہیں، اتنا سارا تمہارے آگے گٹھلیوں کا ڈھیر ہو گیا، ساری کھجوریں کھا گئے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ آج آپ کو بھوک لگی ہے، کیونکہ میں نے تو گٹھلیاں چھوڑ دی، آپ تو گٹھلیاں بھی کھا گئے، کیونکہ آپ کی طرف ایک گٹھلی بھی نہیں ہے۔ یہ مذاق ہے۔ اس طرح کا مذاق جو ہے یعنی مسکرانا، اس کو سنت قرار دیا گیا، لیکن ہر وقت مسکرانا اور ٹھٹھے کرنا دیکھو ایک مذاق، اس کو جائز رکھا ہے۔ آپ مذاق کریں یہ تو جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ کسی کا مذاق اڑائیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مذاق تو سنت قرار دیا گیا، لیکن کسی کا مذاق اڑائیں، اس کی بے عزتی کریں تو پھر یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی جینے کے سلیقے بتا رہا ہے اسلام کہ جو ہے پریشانیوں سے نکلنے کا، کہ گناہوں سے آپ بچیے، آپ کو پریشانیوں سے نکلنا نصیب ہوگا۔ اللہ کی یاد کو ساتھ رکھیے، یہ چیزیں سکون نہیں دلائیں گی ہمیں۔ باہر جتنی بھی چیزیں ہیں سکون نہیں دل پائیں، دل کو سکون نہیں دلا سکتی، دماغ کا بودریشن ختم نہیں کر سکتی، ذہنی تناؤ کم نہیں کر سکتی۔ ذہنی تناؤ اگر کم کرنا ہے اور دل میں سکون لانا ہے تو یہی راستے ہیں۔ فرمایا میری یاد کی طرف آنا پڑے گا، نماز کے سجدوں میں آؤ تمہیں سکون ملے گا، قرآن کی تلاوت کو اپناؤ، روزانہ عادت ڈالو۔ زیادہ آپ ٹائم نہیں ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ بزی رہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے قرآن کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ نے آدھا رکوع پڑھ لیا صبح کے وقت تو یہ تمہیں شام تک سکون دلاتا رہے گا۔ یہ اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون، اور نماز میں سکون رکھا ہے اللہ۔
آخرت کی بات وہ تو ہے ہی، لیکن آخرت میں نماز کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہاں بھی اگر زندگی کی پریشانیوں سے نکلنا ہے، برکتیں حاصل کرنی ہیں، تو وہ نماز میں علامہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بے نمازی کی وجہ سے 40 گھروں کے روزی کی برکت اٹھ جاتی ہے، ایک بے نمازی کی وجہ سے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر گھر میں بے نمازی ہیں، اس لیے مول صاحب کما کما کے تھک گئے، آتا تو دکھے جاتا کون دکھے، بے برکتیاں ہیں بے نمازی پن کی وجہ سے، خدا سے تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ یہ راستے ہیں، اور پریشانیوں میں ہمیں صبر کرنا سکھایا اور مسکرانا سکھایا۔ کتنا نیچرل دین ہے، جو انسان کے سارے جذبات اور احساسات کا خیال کرتا ہے کہ تمہیں کس مرحلے میں کیا کرنا ہے۔ آپ حلال طریقے سے دنیا کو حاصل کریں، لیکن یہاں سکون لینا ہے تو بھی اسلام کے اصول اپنانے پڑیں گے۔ اس دنیا کو حاصل کرنے سے نہیں روکا، لیکن غافل ہونے سے روکا۔ کہتے ہیں دنیا آپ جیب میں رکھو، لیکن دل میں اتنی مت رکھو کہ تمہیں ڈبا دے۔ دنیا ہے ضروری انسان کے لیے، جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، بغیر دنیا کے انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، ضروری چیز ہے، دنیا حاصل کرنی ہے حلال طریقے سے۔ لیکن وہی پانی جو کشتی کو تراتا ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہمارے چاروں طرف ہو، آگے پیچھے ہو، شاندار بنگلہ ہو، گاڑی کھڑی ہو، باغات لگے ہوں، نوکر چاکر ہوں، اطراف میں ہی کوئی برا نہیں ہے، لیکن یہی دنیا کی محبت شدت کے ساتھ دل کے اندر اتر جائے تو پھر انسان کو ڈبا کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے وہاں پانی نے کشتی کو ڈبایا، یہاں پر دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیہ کہا کہ دنیا کی محبت جو ہے ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ قرار دی گئی دنیا کی محبت۔ تو محبت اگر حد میں ہو، جتنی زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ فرماتے ہیں میں نے مزین کیا ہے انسان کے لیے دنیا کو کہ چیزوں کی محبت اس کے پاس ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت بری چیز نہیں ہے، لیکن محبت جب شدت اختیار کر جائے کہ پھر یہ سب کچھ بھول جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو ٹھکرا دے، اپنی موت کو بھول جائے، اپنی اوقات کو بھول جائے، اپنی حقیقت کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، تو پھر انسان یہ دھوکے میں ہے۔ اس لیے ہم واپس تھوڑے پلٹیں۔ دنیا کہتے ہیں آگے بڑھو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہماری ترقی کا راز تھوڑا پیچھے ہٹنے میں بھی ہے۔ ذرا پیچھے ہٹیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، ذرا پیچھے ہٹیں، اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھیں، ذرا پیچھے ہٹیں، پچھلے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں۔ اعمال کے اندر چیزوں میں چاہے آگے بڑھتے رہو، اسلام نہیں منع کرتا، لیکن اعمال میں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر سے اٹھ گئی۔ اگرچہ یہ ترقی کا زمانہ ہے، لیکن انسان کی ترقی کا زمانہ نہیں ہے، چیزوں کی ترقی کا زمانہ ہے۔ آج چیزیں ترقی کر رہی ہیں، لیکن انسانیت پست ہوتی جا رہی ہے، تنزلی کے شکار ہے، انسانیت غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اچھا اور کیا جو ہے مذہب ہوگا، جو ہماری دنیا میں سارے احساسات کا خیال کرتا ہے، بلکہ رہبری کرتا ہے کہ تمہیں سکون کیسے ملے گا، تمہیں عزت کیسے ملے گی۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے ہی اللہ کے لیے، عزت ہے ہی رسول کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے۔ کہنا یوں چاہتا ہے کہ اصل عزت تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ وہ ایمان والو، اگر تمہیں عزت چاہیے، اللہ اس کے رسول سے تعلق بنا لو، تمہیں بھی عزت دے دوں گا۔ یہ عزت کے راز، سکون کے راز، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے، کامیابیوں کے راز، غموں میں مسکرانے کے طریقے، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ اور حلال طریقے سے جو ہے روزی کمانے سے بھی منع نہیں کرتا، بلکہ ہر شعبے میں ہمیں جنت کمانے کا اسلام موقع دیتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے پاکیزہ مذہب پہ اگر ہم نہ چل پائیں تو پھر اس کو غصہ آتا ہے، اور کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے اس دین پہ نہیں چلے گا
تو میں اس کو دنیا میں سزا دوں گا کہ اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اکثر انسان پریشان ہے، یہ وجہ بھی ہے دین سے دوری، یہ بے چینی کا سبب ہے کہ جو میرے دین سے دور ہوگا میں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ تنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے تھوڑے ہوں گے، گاڑی نہیں ہوگی اس کے پاس۔ تنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کا ڈھیر بھی ہوگا تو سکون نہیں ہوگا، گاڑی میں اے سی بھی ہوگی دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، ذہن میں تناؤ ہوگا، بودریشن ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ سکون کے راستے بھی بتاتا ہے، دنیا کی سزا بے چینی اور آخرت کی سزا کی دھمکی دے دی دوزخ۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔